اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذی لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا۔ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور علیہ السلام سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، اور ان بد نصیبوں نے سجدہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغا سے بنا ہے جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب تبارک و تعالی سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے، چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیں۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کے اتباع کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کو جھٹلایا کہ ان کا ملک میں کیسے حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں۔ اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ بس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت اور غلبہ، عزت وغیرہ نعمتیں عطا فرمائی، ان پر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا کہ کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت اور کسی کو حکومت اور کسی کو کٹھی چیزیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب اور نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے تو یہودیوں تم اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا۔ رب کریم کا فضل جاری اور ساری رہا، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، کتاب عطا فرمائی اور انہیں عزت اور غلبے سے نوازا۔ پھر کسی کو تو ایمان لانے کی توفیق مل گئی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ والے ایمان لے آئے، اور کئی محروم رہے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ۔ تو جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی۔ یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی نئی کھالیں پیدا فرماتا رہے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی کی کھال جل جائے تو کچھ عرصے بعد صحیح ہو جاتی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال اور عذاب کے ذکر کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت اور آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالاتر ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں آیت میں دو حکم بیان کیے گئے، پہلا حکم یہ کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ تفصیل ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب اور سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے،
تو اس نے اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، نظام عدل کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک موقع دے، دوسرے کو بھی دے۔ نمبر 2، نشست دونوں کو ایک جیسی دے، نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثال قائم کی ہے کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر واقعہ ملاحظہ فرمائیں، جنگ صفین کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے فرمایا اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، قمبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں ہے۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ ذرا اور ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی سابقہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں
آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا مژدہ سنایا۔ لہذا جس کام کا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اسے کرنا، اور جس سے منع فرمایا اسے رک جانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا، مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا جو واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہو، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا تو وہ نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، تیسرے وہ جو قرآن اور حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب داخل ہیں۔